باب التوکل ہی اللہ تعالی و عصمت اللہ تعالی لہ من الناس، اس باب میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مشہور واقعہ ہے جو آپ بچپن سے کتابوں میں پڑھتے اور سنتے چلے آئے۔ آقا علیہ السلام ایک سفر پہ جا رہے ہیں، سفر جہاد پر، راستے میں پڑاؤ کیا ہے، ایک درخت کے نیچے آقا علیہ السلام لیٹ گئے، تھوڑی دیر آرام فرمایا۔ الگ الگ جہاں جہاں درخت تھے ان درختوں کے نیچے سارے صحابہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ آقا علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے اور اپنی تلوار اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ دی۔ صحابہ کرام لیٹ گئے، سب کو نیند آ گئی۔ اتنے میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا، آواز دی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم دوڑے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو دیکھا کہ ایک اعرابی کھڑا ہے آقا علیہ السلام کے سامنے، اور آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، اس نے میری تلوار ہاتھ میں لے لی اور تلوار ہاتھ میں لے کر میرے سر کے اوپر تلوار کی اور مجھے مارنے کے لیے ارادے سے تیار تھا۔ میری آنکھ کھل گئی اور مجھے کہتا ہے، من یمنعک منی، آپ کو آج اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون بچائے گا؟ کیونکہ آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، آنکھ کھل گئی ہے، وہ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، بس حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے سوچا کہ ایک ہی ضرب سے معاذ اللہ میں گردن اڑا دوں گا۔ پوچھا، من یمنعک منی، آپ کو آج مجھ سے کون بچائے گا؟ فقلت اللہ 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 ثلاثا، میں نے 3 بار کہا اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا۔ یہ ساری بات صحابہ کرام کو بتا دی اور اس کے بعد اس کو معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا، سختی نہیں کی، وہ جلس، اور آقا علیہ السلام پہ بیٹھ گئے، تعرض نہیں فرمایا۔ یہ آپ کی رحمت تھی، شفقت تھی، این اس لمحے جو آپ کے قتل اور شہادت کے در پہ ہے، اس لمحے بھی آقا علیہ السلام عفو درگزر اور رحمت و شفقت کا پیکر بنے رہتے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خوارج کی وہ معروف حدیث ہے جس میں ذوالخویسرہ، عبداللہ اس شخص کا نام تھا، ذوالخویسرہ التمیمی، جب آقا علیہ السلام غزوہ حنین سے پلٹے اور مال غنیمت تھا اس کو تقسیم فرما رہے ہیں، ایک شخص اٹھا جس کا نام عبداللہ ذوالخویسرہ تھا، قبیلہ بنو تمیم سے، التمیمی، فقال یا محمد اعدل، آقا علیہ السلام نے فرمایا ویلک ومن یعدل اذا لم اکن اعدل، اگر میں عدل نہیں کرتا تو کائنات میں بتاؤ اور کون ہوگا عدل کرنے والا؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے جب کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میری امانت پہ شک کرتا ہے، حالانکہ میں آسمانوں کے رب اللہ کے رازوں کا امین ہوں، وہ صبح و شام اپنے راز بھیجتا ہے مجھے۔ خیر، جب وہ بات کہہ کے چل پڑا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھا لی اور عرض کیا، دعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقتل ھذا المنافق، آقا مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کو قتل کر دوں۔ اور ایک روایت میں حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں تو ہے ہی، ابو داؤد میں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور میں نے 60 احادیث اس موضوع پر خوارج کے باب میں جمع کی ہیں اپنی ایک کتاب میں، ایک کتاب میں جو صرف خوارج کے اوپر احادیث کو جمع کیا گیا۔ اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی طرف اشارہ کر کے کہ دیکھ لو اسے، اس کی پشت سے اس کے پیروکار، اس کی نسل، اس کے راہ پر چلنے والے، اس کی ایک نسل نکلے گی، اور وہ نسل ان ھذا واصحابہ یقرؤون القرآن، قرآن بڑی کثرت سے پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، مگر ان کا قرآن ان کے حلق سے باہر نہیں نکلے گا۔ اور دوسری حدیث میں متفق علیہ فرمایا وہ اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں گے، فإن أحدكم يحقر صلاته مع صلاتهم، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی بڑی نماز پڑھنے والا ان کی نمازوں کی کثرت کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر جانے گا۔ اتنے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، اتنے اعمال کریں گے ظاہر میں کہ تم اپنے اعمال کو حقیر جانو گے، اتنی قرآن کی تلاوت کریں گے کہ ان کے یہ سارا کچھ بیان کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا یمرکون من الدین کما یمرک السهم من الرمیہ، مگر ان سارے اعمال ظاہرہ کے باوجود وہ دین سے اور ایمان سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر تیزی سے اپنے شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔
یہ ساری بات فرما دی، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر اجازت نہیں ہے ایسے قتل کرنے کی، معاذ اللہ ان یتحدث الناس انی اقتل اصحابی، لوگ کہیں گے اپنے لوگوں کو قتل کرنے لگ گئے، یہ قتل کی اجازت ہے۔ دوسری حدیث میں سیدنا فاروق اعظم نے کہا دعنی یا رسول اللہ فاقتل ھذا المنافق الخبیث، میں خبیث منافق کو قتل کر دوں، اجازت دیں؟ فرمایا نہیں، اجازت نہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے حضرت خالد بن ولید نے تلوار اٹھا لی، اجازت مانگی یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس بے ایمان کو قتل کر دوں، فرمایا قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ جو شخص براہ راست گستاخی کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے آپ کی ذات اقدس پر، آپ کی امانت اور دیانت اور عدالت پر اعتراض کر رہا ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، منافق ہے، گستاخی اور بے ادبی کی بنیاد رکھنے والا ہے، آقا علیہ السلام کے سامنے اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، مگر یہ بتایا کہ اس خیال کے لوگ اس کی نسل سے، اس کی پشت سے نکلیں گے۔ دیکھنے میں مسلمان، اعمال صالحہ کرنے والے، نمازوں میں کثرت کرنے والے، روزوں میں کثرت کرنے والے، تلاوت میں کثرت کرنے والے، کلمہ حق بلند کرنے والے ہوں گے ظاہراً، مگر دین اور ایمان سے خارج ہوں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیکھ لو، صحابہ کہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں، بے شمار صحابہ نے حدیث روایت کی ہے، انہوں نے کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیکھو، ہم نے دیکھا، فرمایا اس کا سر مڑا ہوا تھا، اس کی پیشانی ابھری ہوئی تھی، اس شخص کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، اس کے گالوں کی ہڈیاں اوپر ابھری ہوئی تھی، داڑھی اس کی بہت گھنی تھی، بھاری اور گھنی تھی، اور پنڈلی سے اس نے اپنی چادر تہبند اوپر اٹھایا ہوا تھا، آدھی پنڈلی تک اوپر ننگا کیا ہوا تھا پنڈلی کو۔ یہ اہتمام تھا ظاہری احکام شریعت میں، مگر اس کے دل میں محبت رسول نہ تھی، ادب رسول نہ تھی، حیاء رسول نہ تھا، عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کامل نہ تھا، اس کی وجہ سے انہیں منافق اور خبیث کہا گیا۔ اور آقا علیہ السلام نے اس کی نسل سے اس فکر اور عقیدہ اور سوچ کے حامل لوگوں کی ایک پوری لڑی قیامت تک پیدا ہوتے رہنے کی طرف اشارہ فرمایا، ہوں گے، آئیں گے، ہر زمانے میں آتے رہیں گے، حتیٰ کہ مسیح دجال کی آمد تک وہ ظہور پذیر ہوتے رہیں گے مختلف وقتوں میں۔ ساری باتیں کی، نشاندہی کی، انہیں گمراہ کہا، دین سے خارج کہا، ایمان سے خارج کہا، سب کچھ کہا، مگر جب قتل کی باری آئی اجازت مانگی صحابہ کرام نے، آقا علیہ السلام نے قتل نہیں کرنے دی۔ لوگ کہیں گے اپنے کلمہ گو ہیں، اپنے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا ظرف ہے، یہ آپ کی شفقت ہے، یہ آپ کی رحمت ہے، یہ آپ کی نرمی ہے، یہ آپ کی ملاطفت ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں متفق علیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں وجدت امرأۃ مقتولۃ فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام کے بعد غزوات میں ایک عورت جو کافر تھی، ایک عورت مقتول پائی گئی، دوران جہاد قتل ہو گئی ایک عورت، اس کی لاش ملی۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، اسی وقت میدان جنگ میں آقا علیہ السلام نے اعلان کیا خبردار میرا حکم سن لو، میدان جنگ میں کافر عورتیں بھی ہوں اور کافر بچے بھی ہوں، انہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں، اسلام میں ممنوع ہے، حرام کر دیا۔ حالت جنگ میں بھی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا، ایسا حملہ کرنا جس میں عورتیں اور بچے ہیں وہ قتل ہو جائیں گے، اسلام نے اور آقا علیہ پیغمبر اسلام نے اسے منع کیا ہے، حرام قرار دیا، نہیں وارد کی ہے، چہ جائے کہ عام معصوم لوگ، بے گناہ لوگ، روزمرہ کی زندگی اور معمولات میں مصروف لوگ، ان پر کوئی شخص اس طرح کا حملہ کرے، سوئسائیڈل بومبنگ کرے یا اٹیک کرے کہ عورتیں اور بچے اور بوڑھے اور بیمار ہر کوئی مارا جائے، تو اندازہ کریں یہ ایکٹ کتنا اسلام کے خلاف ہوگا، جبکہ میدان جنگ میں دوران جنگ بھی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کو آقا علیہ السلام نے حرام کر دیا، منع فرما دیا۔ یہ حدیث متفق علیہ بھی ہے، اور یہ حدیث حضرت کعب ابن مالک سے بھی روایت کی گئی ہے۔ ابن ابی الحقیق، ان کو جب بھیجا گیا تو آقا علیہ السلام نے ان کو خصوصی ہدایت کی اس غزوہ کے لیے، جنگ کے لیے، نہا عن قتل النساء والولدان، کہ یاد رکھ لینا یہ تمام فوجیوں کو بتانا ممنوع ہے، دوران جنگ کافروں کی عورتوں اور کافروں کے بچوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی میں مناؤ، حضور آ گئے۔
भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। अक्सर जिंदगी के उतार चढ़ाव में सिमतें गुम हो जाती हैं। छोटे छोटे उलझनों को सुलझाने में सपने उलझ के रह जाते हैं, पर एक सही सिमत और थोड़ी सी मदद से जिंदगी फिर से संवरने लगती है। मेरा एक सपना था, एक खुला आसमान और मैं उड़ान भरने को तैयार, पर जिंदगी को ये मंजूर न था। अब्बू बचपन में गुजर गए, माँ कपड़े सिल सिल के हम भाइयों को पढ़ाती रही। मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक गई, पर मैंने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। फिर पता चला हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी होनहार बच्चों को 12वीं के बाद कोई प्रोफेशनल या तकनीकी कोर्स ज्वाइन करके तालीम मुकम्मल करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। आज मेरा अपना ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है। मैं आज इस काबिल बन गया हूँ कि अपने जैसे ही बच्चों की मदद कर सकूँ। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। इस जुमा अब डॉक्टर पर बात करेंगे आर्थराइटिस पर। आर्थराइटिस आज के समय में बहुत ही कॉमन समस्या है और होम्यो केयर में इसका उपचार मुमकिन है। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उतरना आसमानों से तो कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन जमी वाले जमी पर फिर मुझे चलने नहीं देंगे। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। क्या बात है, तुम गए क्या बात है मंजर भाई, तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। चंदू, जौदब, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए सिवहारा बिजनौर में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा, रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त।
जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने अपने मुसन्नफ में, इमाम अबू दाऊद अत-तयालसी ने अपने मुस्नद में, इमाम इब्न अबी शैबा ने अपने मुसन्नफ में, और इस तरह इमाम इसहाक ने, इमाम सईद बिन मंसूर ने, इमाम अहमद बिन हम्बल ने, इन्होंने अपने मसानीद में इसनाद सही के साथ रिवायत किया। फिर एक और हदीस आती है जिसे हजरत असवद बिन सरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम के साथ कई गज़वात में हिस्सा लिया और फतूहात हुई। फरमाते हैं फतना वाला बअदुन्ना से कत्ल अल विल्दान, बाज़ जंगों में हमने देखा कि कुछ लोगों ने, यानी सहाबा किराम के लश्कर में से कुछ लोगों ने बच्चों को कत्ल कर दिया। अभी उन तक हुक्म नहीं पहुंचा था, अहकाम मालूम न थे। फबलग़ ज़ालिका नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये बात आका अलैहिस्सलाम तक पहुंच गई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन लोगों का हाल क्या होगा, अल्लाह को क्या जवाब देंगे, उनका अंजाम क्या होगा कि जो इस जंग के दौरान बच्चों को कत्ल करने से बाज नहीं आए, जिन्होंने छोटे मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया। इस पर एक सहाबी ने, एक शख्स ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इन्नमा हुम अबनाउल मुशरिकीन, या रसूल अल्लाह जिनको मारा गया ये बच्चे मुसलमान नहीं थे, काफरों और मुशरिकों के बच्चे थे। फकाल अला इन्न खियारकुम अबनाउल मुशरिकीन, सुन लो तुमसे वो भी बेहतर है, इसलिए कि वो मासूम है, वो मुकल्लफ नहीं है, अपने कौल अकीदा और अमल के जिम्मेदार नहीं है, जवाबदेह नहीं है, इस उम्र में है, मुशरिकीन के बच्चे होकर भी तुम्हारे ख्यार तुमसे बेहतर है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला ला तुक्तलु ज़ुर्रिय्या, अला ला तुक्तलु ज़ुर्रिय्या, अला ला तुक्तलु ज़ुर्रिय्या, कुल्लु निस्मतिन तुलदु अलल फित्रा, हर शख्स फितरत इस्लाम पर, फितरत सलीमा पर पैदा होता है। जब बच्चे की पैदाइश होती है, खबरदार किसी बच्चे को कत्ल करने की इजाजत नहीं है, खबरदार किसी बच्चे को कत्ल न किया जाए। इस हदीस को भी इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया, और इमाम दारमी ने रिवायत किया, और इमाम इब्न अबी शैबा ने रिवायत किया अपने मुस्नद में, इमाम दारमी ने अपने मुस्नद या सुनन में, इब्न अबी शैबा ने अपने मुसन्नफ में, इमाम नसाई ने अपनी सुनन में, और इब्न हिब्बान और ने अपनी सही में, और अल हाकिम ने मुस्तदरक में हदीस सही के सनद सही के साथ रिवायत की। इसी तरह हजरत रबाह बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे मरवी है, कहते हैं कि कुन्ना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ग़ज़ातिन, हम एक ग़ज़वा में आका अलैहिस्सलाम के साथ थे, और खालिद बिन वलीद आगे थे, जंग लड़ने वाले। इससे इज़ा इमरातुन मक़तूलतुन अला तरीक, रास्ते में देखा एक औरत मरी पड़ी है, कत्ल कर दी गई थी उसी काफिला जिहाद में, ग़ज़वा के दौरान। रास्ते में एक औरत की लाश देखी गई कि वो आगे कत्ल हुई पड़ी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये खबर पहुंची। फ़क़ाल हा मा कानत हाज़ी तुक़ातिल, हाय अफसोस, हाय अफसोस, ये औरत तो किसी से जंग नहीं लड़ रही थी। आका ने फरमाया हाय अफसोस, ये औरत तो किसी से क़िताल नहीं कर रही थी, हाय अफसोस, ये औरत तो किसी पर तलवार नहीं चला रही थी, इसको क्यों कत्ल कर दिया गया। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फला तक़्तुलू ज़ुर्रियतन वला असीफा, आज के बाद किसी बच्चे को, बच्ची को, किसी औरत को, ज़ईफा को कत्ल न किया जाए। इमाम अबू दाऊद ने सुनन में, और इमाम नसाई ने अपनी सुनन में, और इमाम इब्न माजा ने अपनी सुनन में, सियासित्ता की सुनन सलासा में, इमाम तहावी ने, और इमाम तबरानी ने, और इमाम बेहकी ने, और इब्न हिब्बान ने अपनी सही में रिवायत किया, और यह हदीस भी सही सनद के साथ है। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अमल, कुफार हो, मुशरिकीन हो, न सिर्फ ये कि कत्ल नहीं करना, उमूमी शफकत और रहमत का हमेशा आईनादार रहा। हदीस पाक में आता है
اور یہ حدیث جو اب میں کوٹ کر رہا ہوں، اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، وہ روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے۔ فرماتی ہیں کہ قالت قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت وان امی قدمت وہی راغبۃ افاصل امی قال نعم سلی امک۔ فرماتی ہیں کہ میری والدہ، حضور علیہ السلام کا عہد مبارک تھا، میری والدہ میرے پاس حاضر ہوئی، میری خدمت میں آئی میری والدہ، اور فرماتی ہیں کہ وہ مشرکہ تھی اس وقت، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو میرے گھر آئیں۔ اب میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ میری والدہ میرے پاس آئی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ہیں مشرک، تو فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے کہ اس کے مشرک ہونے کے باوجود بھی کیا میں اس سے صلہ رحمی کرنے کی پابند ہوں؟ اس کے مشرک ہونے کے باعث کیا پابند ہوں؟ قال نعم سلی امک، ہاں وہ تمہاری ماں ہے، مشرک ہے تو الگ بات، مگر تمہاری ماں ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ، یعنی اس کی خدمت کرو، آؤ بھگت کرو، شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ آقا علیہ السلام مشرک ہو کر آقا علیہ السلام نے صلہ رحمی کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، یہ بھی متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے اوپر ایک حلہ دیکھا، ایک شاندار جبہ، اوپر ڈالا ہوا جبہ ایک دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو خرید لیجئے، یعنی بیچنے کے لیے تھا ایک شخص کے پاس، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اسے خرید لیں۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں خرید لیں، ابتع ھذہ تلبسھا یوم الجمعہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ اس کو عرض کیا خرید لیں تاکہ آپ تلبسھا یوم الجمعہ، جمعہ کے دن آپ اس کو پہنا کریں، پیارا خوبصورت جبہ ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ، جب وفود آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، ڈیلیگیٹس آتے ہیں ملنے کے لیے، باہر کے مہمان آتے ہیں، تو آقا اس جبہ کو زیب تن فرمایا کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما یلبس ھذہ من لا خلاق لہ فی الآخرہ، یہ جبہ وہی پہنے گا جس کا آخرت میں جس کا کوئی حصہ اور نصیب نہیں ہے۔ کیف البسھا وقد قلت فیھا ما قلت، آپ نے جو چاہا کہہ دیا مگر میں اس کو کیسے پہن سکتا ہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو وہ جو جبے تھے وہ جبے پیش کیے گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جبہ جب آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے تو وہ جبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، جس جبے کی اوپر بات ہوگی۔ اس طرح کے کچھ جبے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کیے گئے۔ فارسل الی عمر منہا بواحدہ، آقا علیہ السلام نے خود تو نہیں پہنا، جو بات اوپر آپ فرما چکے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے مطابق امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے سینئر سٹوڈنٹ ہیں۔ وہ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں قرآن مجید اور احادیث نبوی اور آثار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ عہد نبوی میں اور عہد خلافت راشدہ میں تعزیری قانون میں یعنی پینل لاز میں اور دیوانی قانون میں سول لاز میں ہر مقام پر ایک مسلم اور غیر مسلم اقلیت کا درجہ اسلام میں مساوی قرار دیا گیا ہے۔ اس پر وہ کوٹ کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیس کی سماعت کر کے قصاص میں اس غیر مسلم کے قتل کے قصاص میں مسلمان کو قتل کیے جانے کا حکم صادر فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت میں سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا حق، سب سے بڑا فریضہ مجھ پر ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان
پھر امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں بیان کیا، اسی کو امام شافعی نے کتاب الام میں اور اپنی المسند میں بھی روایت کیا۔ چنانچہ اسی قانون کا تسلسل، قانون مساوات کا، غیر مسلم اقلیتوں کے لیے قانونی مساوات کا یہ تسلسل عہد خلافت راشدہ میں اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی برقرار رہا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص نے ایک اقلیتی فرد کو، غیر مسلم کو قتل کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں اپنا فیصلہ لکھا، فَكَاتَبَ فِيهِ عمر بن الخطاب ان يدفع الى اولیاء المقتول۔ آپ نے فیصلہ لکھا کہ اس قاتل کو مقتول کے ورثاء کے سپرد کر دیا جائے، وہ چاہیں تو قتل کر دیں قصاص میں، چاہیں تو اس کو معاف کر دیں، یعنی دیت وصول کریں، یہ ان کی ثواب دید ہے۔ لہذا ایسا ہی واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں پیش آیا۔ شام کے ایک علاقے میں ایک غیر مسلم اقلیتی فرد کو قتل کر دیا گیا۔ معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کورٹ تک پہنچا تو آپ نے اس مسلمان کے قصاص میں قتل کر دیے جانے کو حکم صادر فرمایا۔ بعد ازاں اس مسئلے کا اینڈ اس کے ورثاء اور اس کے ورثاء ان کے مابین بات چیت کے نتیجے میں 1000 دینار دیت پر مقرر ہوئی، مگر دیت کا قانون بھی وہی تھا جو مسلمان کے لیے دیت ہے بلڈ منی یا کمپنسیٹری منی یا رینسم، تو وہی غیر مسلم کے لیے دیت ہے۔ اسے بھی امام شافعی نے المسند میں اور امام محمد بن حسن الشیبانی الحنفی انہوں نے کتاب الحجہ میں روایت کیا ہے۔ اسی بنیاد پر محدث ابن شہاب زہری فرماتے ہیں ان دیت المعاہد فی عہد ابی بکر و عمر و عثمان، اور دوسرے مقام پر وفی عہد علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مثل دیت الحر المسلم، یہ قاعدہ تھا۔ صریحاً انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ عہد ابو بکر صدیقی میں، عہد فاروق اعظم میں، عہد عثمانی میں، اور دوسرے مقام پر واضح ہوتا ہے کہ عہد علی علوی میں، ان چاروں ادوار جو عہد خلافت راشدہ میں آتے ہیں ان میں غیر مسلم کی دیت اور مسلم کی دیت ہمیشہ برابر تھی، یہی لا آف دا لینڈ تھا۔ اب یہ بیان بھی امام محمد بن حسن الشیبانی نے کتاب الحجہ جلد 4 صفحہ 351 میں اس کو کوٹ کیا ہے ابن شہاب زہری کا، اور امام شافعی کی کتاب الام میں یہی قانون جلد 7 صفحہ 321 میں آتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد، یہ تو قتل کے بارے میں تھا، قصاص میں بھی برابر اور دیت میں بھی برابر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ایک واقعہ ہوا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر تھے مصر کے، ان کے بیٹے نے ایک غیر مسلم کو ناحق سزا دے دی۔ غیر مسلم نے شکایت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کی کورٹ تک پہنچائی۔ آپ نے گورنر مصر یعنی حضرت عمرو بن العاص جو جلیل القدر صحابی تھے اور گورنر تھے مصر کے، ان کے بیٹے ان کو برسر عام اس کے بدلے میں کیس کی سماعت کرنے کے بعد سزا دی، اور سزا دے کر ساتھ ہی فرمایا متستبدعتم الناس وقد والدتہم امہاتہم احرارا، تم نے کب سے ان لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا، آزاد جنا تھا۔ بہت بڑا تاریخی سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ سٹیٹس آپ نے ایک غیر مسلم کو ناجائز سزا دلوانے کے نتیجے میں جلیل القدر صحابی اور گورنر مصر کے بیٹے کو برسر عام مجلس میں سزا دلوا کر پھر ارشاد فرمایا۔ اسے امام حسام الدین الہندی نے کنز الامال میں روایت کیا ہے۔
اور امام صاحب ظاہر ہے یہ کتاب اصلاً چونکہ امام